انہوں نے دعویٰ کیا اس وجہ سے کہ ان کا نزول زیادہ تھا، مطلب یہ ہے کہ ان میں ابدیت زیادہ تھی۔ دعویٰ عروج میں ہوتے ہیں، نزول میں انسان منکسر ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا نزول حضرت معین الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے نزول سے زیادہ ہے۔ یہ ایک ٹیکنیکل قسم کی بات ہے کہ ان کی ابدیت زیادہ بڑی ہوئی تھی۔ صوفیہ کے یہاں ایک ترقی ہے، ایک بلندی مرتبہ اس وجہ سے ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ ہے وہی بلند مرتبہ ہے۔ یہ نہیں کہ صرف علوی کیفیات میں ہے۔ اس اختلافی رائے کی ضرورت نہیں تھی، ذرا اعتدال کی نظر سے دیکھنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ دونوں پہلو موجود ہیں۔ سر دلبراں میں حضرت ذوقی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے انسان کامل کے مضمون میں بیان کیا ہے کہ اگر کسی نے حضور کے یہ دونوں پہلو نہ دیکھے، یعنی آپ کا وصال یا آپ کی بلندی اور قرب کا مرتبہ اور ساتھ ساتھ آپ کی بلندی کا مرتبہ، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ ایک آیت کی طرف بھی اشارہ کیا کہ یہ آپ کو دیکھتے ہیں لیکن آپ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ قرآن میں کفار کے متعلق ہے کہ آپ کو دیکھتے ہیں لیکن وہ نہیں دیکھ سکتے، مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہچان نہیں سکتے۔ ذوقی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دونوں پہلو ہیں، اس میں کوئی تنازع نہیں ہونا چاہیے۔ چند بشری باتیں موجود ہیں، یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پہلو ثابت ہو جائے، لیکن وحی کے مقابلے میں اور اس چیز کے مقابلے میں کہ جیسے حدیث کی روشنی میں کہ میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، یہ بہت تھوڑا ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اصل میں بعض لوگوں نے اس پہلو سے انکار کرنا شروع کیا تو اس کے جواب میں ان لوگوں نے ثابت کرنا شروع کیا، پھر جھگڑا بن گیا، حالانکہ جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بروز اتوار مورخہ 13 مارچ 1977 عیسوی حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بہت اہم حدیث ہے، لیکن جیسے اور حدیثوں کا معاملہ ہے زیادہ تر لوگ اسے بھولے ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک میں اور بیشتر اسلامی ملکوں میں اسلام کا نام بہت لیا جاتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی طرف حوالہ بہت کم ہوتا ہے۔ بغیر کسی تعصب کے ساتھ اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کر کے قرآن اور حدیث کے اوپر صحیح عمل بہت کم ہوتا ہے۔ بعض آیات اور حدیث کو لوگوں نے بالکل فراموش کر دیا ہے۔ ایک صحیح حدیث ہے، کافی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں چند الفاظ ہیں جیسے اکثر حدیثیں ہوتی ہیں۔ حدیث ہے سب المومنین فسقن وقتال الکفر، یہ بہت معنی خیز ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے، یعنی بڑا گناہ ہے، اور اس کے ساتھ لڑنا کفر ہے۔ معلوم نہیں کیا وجہ ہے کہ اکثر لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ مومن کو قتل کرنا کفر ہے، حالانکہ قتال نہیں ہے بلکہ قتالہ ہے۔ قتال کے معنی ہے لڑنا، لڑنے کا نتیجہ قتل ہو سکتا ہے۔ قتال کے جیسے عام طور پر قتال کے معنی اس قسم کا لڑنا جس میں میں مروں یا تم مرو، یعنی فائٹ ٹو دی ڈیتھ، جیسے عام طور پر جنگوں میں ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں بار بار آتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، یعنی وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ لڑائی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کو قتال کہتے ہیں۔ حدیث میں قتل نہیں ہے بلکہ قتال ہے۔ مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے، اور اس کے ساتھ لڑنا یعنی اس قسم کا لڑنا جس میں موت ہو سکتی ہے کفر ہے۔ شاید لوگ حیرت کریں گے کہ لڑنا بھی کفر ہے، اس کی تشریح کرنے کی ضرورت ہے۔ غالباً ترجمہ کرنے والے سمجھتے ہیں کہ اگر کہیں کہ لڑنا کفر ہے تو لوگ بہت سے سوال کریں گے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ قتل کرنا کفر ہے۔ یہ صحیح ہے کہ قتل کرنا کفر ہے۔ قرآن شریف میں ایک آیت ہے جس میں صاف کہا گیا ہے کہ کسی مومن کو قتل کرنا خلود فی النار کا موجب ہوتا ہے، اور خلود فی النار تو کافر کے لیے ہے۔ قرآن میں ہے کہ مومن کو قتل کرنا کفر ہے تو وہ قرآن میں ہے، حدیث کیونکہ وضاحت قرآن ہے، تو اگر کہا جائے کہ مومن کو قتل کرنا کفر ہے تو وہ قرآن میں ہے، حدیث کیونکہ وضاحت قرآن ہے، تو اگر قتل کفر ہونا ہو تو یہ قرآن میں ہے۔ یہ ایک آیت کی تشریح ہے، بلکہ دوسرے الفاظ میں وہی بات بیان کی گئی ہے۔ اب سب مومنین فسوق کے معنی ہیں کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ عظیم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ وہ بھی ایسی بات ہے کہ عام طور پر لوگ بھول جاتے ہیں، اکثر ایک دوسرے
دوسرے کو گالی دیتے رہتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، کفر کی حد تک تو نہیں ہے لیکن گناہ کبیرہ ہے، جس کی سزا دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، قبر میں بھی ہو سکتی ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتی ہے۔